یوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا بات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات، اسی طرح آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی صورت میں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو جی ہاں آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ وطر کے اندر دعائے قنوت جب پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھنی بھی ہے اس ٹائم یا نہیں ہے، اور پڑھ بھی کوئی لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت جو ہمارے ہاں معروف جو پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک کا، اس کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں ہیں اور مختلف دعائیں معصورہ اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پہ پڑھنا سنت تو نہیں ہے کہ دعائے قنوت جب پڑھنے کا موقع ہو تو تکبیر قنوت کہنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی جائے، تو یہ سنت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تلاوت کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی بالخصوص جب سورت سے تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہو۔ تو دعائے قنوت سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو نماز میں کوئی ایسا حرج واقع نہیں ہوتا، ٹھیک، لیکن جو اس کا پڑھنا ہے وہ سنت نہیں ہے اس موقع پر۔ اس موقع پر ڈائریکٹ تکبیر قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کے بعد کوئی سی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں، بسم اللہ اس سے پہلے نہ پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ کوئی سے بھی دعائے معصورہ جو بھی یاد ہو، تو یہ جو معروف دعائے قنوت ہے اس کے بارے میں؟ اس کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت طور پر ارشاد فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ بہار شریعت میں وتر کا جو بیان ہے اور بھی بہت ساری دعائیں لکھی ہیں، وہاں سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، عام دعائیں جو دعائیں معصورہ ایک عام عوام کے لیے کہ ان کو جو یاد ہوتی ہیں، تو ان میں سے جیسے ہم کہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا، ربنا اغفر لی، یہ آخر تک دعا، فی الدنیا حسنہ، یہ دعا، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ان دعاؤں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی ایک دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہ دعائیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، جو احادیث نبویہ میں آئی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے بھی اس واجب کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسپیسیفک کوئی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے، تو کوئی سی بھی دعا اس موقع پر دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کون سے موضوع پہ مسح ہو سکتا ہے؟ جی، کون سے موضوع پر مسح؟ مسح کے لیے جو یعنی وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے
موزے جو پہنے ہوئے ہوں ان پر مسح کر لیا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کے لیے ایسا موزہ ہونا چاہیے جس کے اندر پانی جذب نہ ہو، اور جس کو پہن کر پیدل یعنی چپل کے بغیر صرف اسی کو پہن کر چلنا پھرنا یہ آسان ہو اور وہ پھٹے بھی نہ، تو اور اس میں پانی یعنی اس کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں تو وہ پانی اس سے ہو کر پاؤں کے جلد پر نہ پہنچے۔ ٹھیک۔ تو عمومی طور پہ اس طرح کے موزوں کے لیے ہمارے یہاں دکانوں پر عام طور پہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی چمڑے کا موزہ یا اچھے ریگزین کا موزہ بنا ہوا ہو اور جس کو پہن لیا جائے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ ٹخنے جو ہوتے ہیں جو پاؤں میں جو ہڈیاں اتنا ہے کہ اس کو چھپا لے، اس کو چھپا لے، اور اس کو پہن کر یعنی اس کو رسی وغیرہ سے باندھے بغیر اس کو پہن لینے کے بعد بغیر کسی چیز سے باندھے اس کو پہن کر چلنا پھرنا بھی آسان ہو، ممکن ہو۔ تو اس طرح کے موزے پہن کر آپ جب وضو کرنے کا مرحلہ ہوگا تو پاؤں دھونے کی جگہ آپ اس پہنے ہوئے موزے پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، لیکن مسح کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ مکمل وضو کر لیا جائے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد پھر دونوں پاؤں میں وہ موزے پہن لیں۔ اب پہن لینے کے بعد باوضو حالت میں پہن لینے کے بعد اب جب کبھی جس وقت وضو ختم ہوگا ٹوٹے گا تو مقیم شخص کے لیے یعنی جو اپنے شہر میں موجود ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے جو مسافت شرعی کی مسافت دور ہو یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے، لیکن وہاں وہ 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ قیام کی نیت سے رکا ہوا ہو، تو اب وہ شخص 24 گھنٹے تک جب پہن لے گا موزے باوضو حالت میں، اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وضو ٹوٹنے کے بعد سے لے کے آئندہ 24 گھنٹے تک ایک دن ایک رات وہ اس پر جب بھی آئندہ وضو کرے گا تو دیگر اعضاء وضو یعنی چہرہ دھو لیا، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیا۔ اب پاؤں دھونے کا جہاں مرحلہ آئے گا تو پاؤں دھونے کے بجائے وہ اپنے ہاتھوں کو تر کر لے، ٹھیک، تر کرنے کے بعد یہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کی پشت جو موزے کی ہے اس پہ گیلا ہاتھ پھیر لیں، اور الٹے پاؤں سے الٹے پاؤں کے اوپر جو موزہ ہے الٹے ہاتھ سے اس پر پاؤں پر موزے پر مسح کر لیں۔ تو اس طرح سے پاؤں دھونے کا حکم وہ اس پہ گویا عمل ہو گیا، یہ مسح یہ پاؤں دھونے کے قائم مقام ہو گیا۔ اور اگر یہ 24 گھنٹے تک سہولت مقیم کے لیے ہے اور مسافر جو اپنے شہر کے حدود سے باہر ہو اور جس جگہ وہ جانا چاہ رہا تھا وہ 92 کلومیٹر کی مسافت دور جانے کا قصد و ارادہ ہو، اس ارادے سے جب کچھ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا تو وہ مسافر ہو گیا۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے تک وہ پاؤں دھونے کے بجائے یہ پہنے ہوئے موزوں پر ہی مسح کر سکتا ہے، یعنی گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ اگر اس نے موزے اتار دیے، جیسے گرمی ہو رہی تھی، بعض موسم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی سردی کبھی گرمی، اب یہ مسافر نے جو جسے 72 گھنٹے تک مسح علی الخفین کہا جاتا ہے اس کی اسے اجازت حاصل ہو گئی تھی، یا مقیم کو 24 گھنٹے تک اجازت حاصل ہو گئی تھی، اب درمیان میں پاؤں میں کھجلی ہونے کی وجہ سے، پاؤں میں گرمی محسوس ہونے کی وجہ سے اس نے موزے اگر اتار دیے ہیں، تو موزے اتارنے کے بعد اب یہ جو مسح تھا موزوں کے اوپر تھا، وہ موزے جب تک پاؤں کی کھال کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو ان کا مسح پاؤں کے دھونے کے برابر ہو گیا تھا، تو یہ سمجھو چوتھا فرض وضو کا تھا وہ مسح سے ادا ہو چکا تھا۔ اب جب اس نے موزے اتار دیے، اب ایسا ہو گیا جیسے وضو میں صرف 3 فرض ادا ہوئے ہیں اور جو پاؤں دھونے کا عمل تھا وہ باقی ہے۔ اب اگر یہ شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو موزے اترے ہوئے حالت میں اسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کے پاؤں بغیر دھلے ہیں، جو موزے پہ مسح کیا تھا وہ موزے اتر چکے ہیں، لہذا پاؤں پر دھونے کا حکم واپس آ گیا۔ اب اسے چاہیے کہ وضو توڑنے والی اگر کوئی اور چیز نہیں پائی گئی تو مسح علی الخفین ٹوٹ گیا، اب صرف پاؤں کو دھو لیں۔ ٹھیک، اب پاؤں کو دھوئے بغیر اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہی موزے اتارنے کے بعد پاؤں کھجایا، گرمی دور ہو گئی
پسینہ دور ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ وہی موزے اگر پہن لیتا ہے تو یہ کفایت نہیں کریں گے، یعنی وہ مسا ٹوٹ گیا، وہ مسا ٹوٹ گیا۔ اب جب یہ موزہ اس نے پہن لیا ہے تو موزہ پہننے کی صورت میں اگر وضو توڑنے والی کوئی اور چیز نہیں پائی گئی، صرف یہ مسا ٹوٹا تھا، تو اب یہ موزہ پہننے کے بعد چاہے تو مسح کر لے، اور اگر موزے اترے ہوئے حالت میں اگر یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پاؤں دھونے ہوں گے، جبکہ وضو توڑنے والی کوئی اور چیز نہ پائی گئی ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اس حوالے سے الحمدللہ موضوع پہ مسح کرنے کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے بڑے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ بہار شریعت کے اندر دوسرے حصے میں پاؤں کے اوپر مسح علی الخفین کرنے کے طریقے تفصیل وہاں پہ موجود ہے، اور اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین یہ موزے استعمال کر رہے ہوں جو وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے ان پہ گیلا ہاتھ پھیر لینے سے یہ پاؤں دھونے کا عمل مسح میں تبدیل ہو جاتا ہے اور فرض کی ادائیگی مان لی جاتی ہے، اس حوالے سے مزید اگر کوئی تفصیلی احکام جاننا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کے نمبر پہ فون کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے شہر میں دارالافتاء موجود ہوں تو بالمشافہ دارالافتاء آ جائیں، اور یعنی وہ دکھا بھی سکتے ہیں بعض اوقات کسی کو اگر زیادہ کسی موضوع کے حوالے سے۔ جی 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 اچھا، دو تین چیزیں، یعنی آپ نے کہا کہ اتارنا نہیں، اتاریں گے تو وہ مسا ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اب یہ کہ جیسے پہنے ہوئے تھے موزے پہنے تھے اور مسا کر لیا، عصر اور مغرب عشاء شام کی نمازیں پڑھ لیں اسی طرح، اب جیسے عشاء پڑھ لی تو ظاہر ہے آپ اس کو کیا فجر تک پہن کے رکھیں گے، کیا کرنا ہوگا یا کیا کریں؟ اس میں یہ آسانی ہے کہ چونکہ سردیوں میں بعض اوقات پاؤں کی جو ایڑیوں والا حصہ ہے وہ پھٹتا ہے، بعض لوگوں میں جلدی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس جلد کی پرابلم کی وجہ سے بھی ان کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ اور ایک بڑی تعداد ہے نارمل لائف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو موزے جیسے سردیوں میں جو ہم ساکس وغیرہ پہنتے ہیں تو عمومی طور پہ اس کو لوگ سوتے وقت بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سردیوں میں جب سردیاں زیادہ پڑ رہی ہوتی ہیں تو مسح علی الخفین کے لیے جس نے اگر موزے پہنے ہیں وہ چاہے تو ان موزوں کو پہنے ہی سو جائے۔ ٹھیک، اب فجر میں جب اٹھے گا موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو پاؤں دھونے کا حکم نہیں ہے، صحیح، یہ اپنے گیلا ہاتھ اپنے موزوں پہ اوپر والے حصے پہ پھیر سکتا ہے۔ اگر اس نے رات میں اتار دیے کہ گرماہٹ بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اس نے اتار دیے تو اب اگر یہ فجر کے لیے وضو کرے گا تو اسے پاؤں دھونے ہوں گے۔ یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ ہر نماز سے پہلے جب بھی اس کو وضو کرنا ہے تو وہ کہے کہ میں تو یہ پہلے یہ پہن لیتا ہوں پھر مسح کر لوں گا، ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی موزوں پر مسح کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے جس وقت موزے پہنے ہیں اس وقت پاؤں دھلے ہوئے ہوں، یعنی پاؤں دھلے ہوئے ہوں، پاؤں دھلے ہوئے اور ہوں، یعنی باوضو آسانی کے باوضو حالت میں پھر اس کو پہنا ہو۔ ہاں، تو اب جو پاؤں دھلا ہوا ہے، اب اس کے بعد پھر ہم نے موزے پہن لیے، اب نیکسٹ ٹائم جب ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو پاؤں تو اپنی اصل کے مطابق دھلا ہوا تھا، اب جب وضو ٹوٹنے کے بعد اب جو پاؤں دھونے کا حکم تھا وہ مسح کرنے کے اس میں تبدیل ہو گیا۔ بس اب یعنی جب تک اتارے نہیں اور جب تک اتارے گا 24 نہیں، گھنٹے کے لیے جو آپ نے کہا ٹائم ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے، اب اس میں ہوتا ہی ہے جمیل صاحب، جیسے نارمل پہن لیے، وضو کر کے بھی پہن لیے، اور یہ وہ غلطیاں ناظرین جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ان کا وضو یا مکمل نہیں ہے یا مسح درست نہیں قائم مقام ہو رہا تو وہ نماز بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو اب جیسے پہن لیے چمڑے کے پہنے ہوئے کچھ بھی پہنے، اب گھر میں ہے تو 2-3 گھنٹے وہ پہنے ہوئے، اب باہر جانے لگے تو شوز پہنے، اب وہ چمڑے کے تو یوں باہر پہن کے اتنا دعوت ہے، یعنی ان جو موزوں جن پہ مسح کیا جاتا ہے عمومی طور پہ جاتے بھی نہیں شوز میں، ہاں جوتے پہننے کے لیے ان کو اتارنا پڑتا ہے۔ اب باہر گئے جیسے ہی کہ تو ہم نے تو پہنے ہوئے نا، بس مسح کر لیا تھا، 2-3 دفعہ کیا، ان کو اتارا اور وہ پہنے ہی اب شوز پہنے اور باہر اپنے کام کاج کے چلے گئے، تو یوں بیچ میں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے یہ اتار دیا ہے، اب یہ دوبارہ پہننے کے لیے اس کے وہی احکامات دوبارہ سے کہ باوضو پہنا ہوگا، پھر اگلی نماز کے لیے یا اگلے وضو کے لیے ان کے لیے اس میں یہ سہولت موجود ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ انہی موزے جو ہم عام جرابیں ہیں جسے ہم عام جو استعمال کرتے ہیں تو اس پہ مسح ہو سکتا ہے؟ یہ چونکہ پتلے اور باریک ہوتے ہیں اور ان میں پانی، یعنی اگر ہم
گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر پھیریں گے تو عمومی طور پہ یہ ہاتھ کے جو قطرے ہیں، تری ہے، یہ ان کے اندر نافذ ہو کر، ان کے اندر جا کر ہمارے پاؤں تک اس تری کو پہنچا دیں گے. یعنی یہاں پر جو نارمل ساکس وغیرہ پہنے جاتے ہیں ان میں پانی کا نفوذ ہوتا ہے. نفوذ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گزر کر نیچے کھال تک پاؤں کی پہنچ جائے گا. تو موزے پر مسح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پانی کے ذریعے سے ایک سردی کی شدت، ٹھنڈ کی وجہ سے پانی سے پاؤں کو بچانا، تاکہ بعض سخت سردی کے موسم میں پاؤں کی کھال جلد پھٹ رہی ہوتی ہے، تو اس کھال کو محفوظ رکھنے کے لیے پانی کے اثر سے پاؤں کو بچانے کے لیے یہ موزے پہنے جاتے ہیں. تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر جو نارمل ساکس پہنتے ہیں ہم، نارمل جیسے شوز وغیرہ کے استعمال کے وقت جو ساکس پہنے جاتے ہیں باریک سے، تو ان میں اگر ہم مسح کریں گے تو ہماری پاؤں کی جو اوپری جلد ہے اس پہ تری آئے گی، پانی کی ٹھنڈک آئے گی، تو موزوں پہ مسح کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. ٹھیک جی، مزید سوال. میرا سوال ہے کہ ہر نماز میں اولا والا پڑھتا ہوں اور صورت نہیں کو آتی ہے، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جی، ہر نماز میں قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھنے کا معنی یہ بن رہا ہے کہ نفل ہو، فرض ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، وطر ہو، یعنی ہر رکعت کے اندر یہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد والی صورت ہی پڑھ رہے ہیں. تو نوافل کے اندر تو ایسا جائز ہے، اس میں بلا کراہت یہ عمل ٹھیک ہے کہ آپ ایک ہی صورت کئی بار ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی وہی دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. نوافل میں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. البتہ جو سنتیں ہیں یا وطر ہے یا فرائض ہیں، ان کے اندر صورت کا بدلنا جو حکم ہے، سنت ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو آیتیں صورتیں آپ نے پڑھی ہیں تو دوسری رکعت میں اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھیں گے. تو یہ ایک کراہت لازم آئے گی ترک سنت کی وجہ سے فرائض نمازوں میں اور سنتوں میں، وطر میں، کہ آپ ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں اگر پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو بآسانی یاد کی جا سکتی ہیں، اور قرآن پاک کی کم از کم جو آخری 10 صورتیں ہیں یہ تو بہت ہی مختصر صورتیں ہیں اور عمومی طور پہ بچپن میں بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں. تو اس طرح اگر کوئی عمر رسیدہ ہمارے افراد ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ان آخری 10 صورتوں کو یاد کریں اور ان آخری 10 صورتوں کو اپنی نمازوں میں مختلف انداز سے پڑھنے کی ترکیب بنائیں تاکہ وہ یاد رہیں. اور صورتیں پڑھنے میں اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ترتیب بھی برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لی اور دوسری میں آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے ہوں. تو اس طرح خلاف ترتیب صورت قصدن اگر کوئی پڑھے گا تو وہ مکروہ عمل ہوگا. ٹھیک جی، مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیکٹ یا واسکٹ کے بٹن یا زپ وغیرہ کھلی ہو تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جی، جیکٹ یا واسکٹ کے میرے بٹن بند ہیں، آپ کے کھلے ہوئے ہیں، اگر انہی کیفیات میں آپ نماز پڑھیں یا میں جو بند بٹن ہے کھول کے نماز پڑھوں تو کیا حکم ہوگا؟ جس طرح آپ کے یہ ویسٹ کوٹ کے بٹن بند ہیں اس حالت میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس طرح یہ میں نے بٹن اوپن کیے ہوئے ہیں تو اس صورت میں یعنی ایک بٹن بھی میں نے نہیں لگایا اور اسی حالت میں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز اس صورت میں بھی بلا کراہت جائز ہے. لوگ بولتے ہیں ایک بٹن تو لگانا ہوگا. وہ جو بٹن لگانے کا یا زپ لگانے کا جو حکم ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ان کپڑوں میں، اس لباس میں ہے کہ اگر وہ بٹن نہ لگیں تو سینہ ظاہر ہو. صحیح. یعنی پہلے کے دور میں جیسے لوگ چادر باقاعدہ رکھتے تھے تو اس سے وہ بیچ کا حصہ یعنی اس کو نہیں لپیٹا. اس کو اگر ہم سمجھنے لگیں جیسے شیروانی ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ کوئی اس شلوار یا اس پہ اکیلے یوں نہیں پہنتا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ لباس کے نیچے کوئی نہ کوئی ہے. اس کے نیچے عام طور پہ یا تو شرٹ ہوتی ہے یا لوگ اس کو قمیص کے اوپر پہن لیتے ہیں، کرتے پر. تو ایک شیروانی ہے، شیروانی کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی التزام ہوتا تھا کہ اندر قمیص وغیرہ ہو. شیروانی اگر آستینوں والی ہے باقاعدہ تو اب بھلے کوئی اندر قمیص پہنے نہ پہنے، لیکن شیروانی چونکہ وہ کرتے کے قائم مقام استعمال ہوتی تھی. اب اگر کسی نے شیروانی پہنی
اور اس میں اندر نہ بنیان پہنا ہوا ہے نہ قمیض ہے، اور اس نے ڈائریکٹ بس یہ شیروانی پہن لی ہے، اور شیروانی پہننے کی صورت میں اس نے بٹن نہیں لگائے، شروع کے 4-5 بٹن اگر بالفرض نہیں لگائے تو یہ حصہ کھلا ہوگا، تو کھلا ہونے کی صورت میں اگر سینے کا اکثر حصہ ظاہر ہوتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم اتنے بٹن لگا لیں کہ سینے کا اکثر حصہ کھلا نہ رہے، ٹھیک، لیکن بالفرض جیسے یہ کوٹ ہے، اس کوٹ کے پہننے کی صورت میں بٹن نہ بھی لگے ہوں تو اندر جو قمیض ہے اس قمیض کے سارے بٹن لگے ہوئے ہیں، اگر اوپر کا ایک بٹن جیسے کھل بھی جائے تب بھی سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ نارمل لباس میں جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بٹن نہ لگانا اگر یہ تھوڑا سا ایک بے ڈھنگے انداز پر مشتمل ہو تو ایسا لباس پہننا کہ جو عام طور پہ شرفا جس طرح کے لباس نہیں پہنتے، جیسا لباس پہن کر ہم کسی معزز افراد کے سامنے نہیں جاتے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم اگر قمیض پہنیں اور سارے بٹن قمیض کے عمومی طور پہ 4 بٹن ہوتے ہیں تو یہ چاروں بٹن کوئی کھول کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس میں کراہت پیدا ہوگی۔ وجہ یہ ہے یعنی کراہت تنزیہی، اگر یہ سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن بٹن چاروں کھلے ہیں تو یہ لباس تھوڑا سا اوباش قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے، یہ شرفا کا انداز نہیں ہے، اور اس طرح کے بٹن کھول کر شرٹ قمیض کے معزز لوگوں کے سامنے کوئی نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس انداز سے تمام بٹن کھول کے قمیض کے حاضر ہونا، نماز پڑھنا یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ اگر قمیض کے سارے بٹن لگے ہوئے ہیں اور سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہو رہا اور وہ انداز بھی شرفا ہی کے انداز پر مشتمل ہو، عمومی طور پہ قمیض کا ایک بٹن جو کالر والے جو کانوں والے کالر جس کو ہم کہتے ہیں جو فولڈ کھول کے رکھتے ہیں، تو اس میں اوپر کا بٹن شاید لگانے میں دشواری ہوتی ہے، یہ اسی وقت لگاتے ہیں بٹن جب ٹائی پہنتے ہیں، ایسا ہی اور اگر ٹائی نہ پہنی ہو تو پھر یہ بٹن کھول دیتے ہیں۔ تو اس ایک بٹن کا کھلا ہونا اس میں پھر کراہت نہیں آتی کیونکہ وہ ایک اسٹینڈرڈ یہی ہے، یعنی کوئی ایسا انداز وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی کسی اور الفاظ سے تعبیر کریں، مطلب شرفا کا یہ ایک انداز ہے یا لوگوں کا عام معمول ہے یہ اس میں کہنے، اور بٹن کھول کر کوٹ کے یا واسکٹ کے یا بند ہو دونوں صورتوں میں یوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے میں علماء کرام بھی اسی طرح پہنتے ہیں اور یوں نماز بھی میں یہ کہ چاہوں تو بٹن دونوں لگا لوں، ٹھیک ہے، چاہوں تو ایک بھی بٹن نہ لگاؤں، ٹھیک ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ ایس ایم ایس میں شامل کرتے ہیں، سوال آیا کہ موزوں کے نیچے بعض کا جرابیں پہن لیتے ہیں ہم، تو اس صورت میں بھی مسح درست ہو جائے گا یا موزے ہی ڈائریکٹ پہننے ہوں گے؟ جو سوکس ہوتے ہیں کپڑے کے، نارمل جو جرابے جن کو کہا جاتا ہے، ان کو پہلے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور اس کے بعد پھر چمڑے والے موزے پہن لیے، صحیح۔ تو اب آئندہ جب کبھی وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس چمڑے کے موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ چمڑے کے موزے اور پاؤں کی کھال کے درمیان جو ایک ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ سوکس آ رہے ہیں تو وہ معنی نہیں ہے، وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، مسح کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا آپس میں اتصال ایسا ہے کہ وہ کھال سے لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ چمڑے کا موزہ اس پہ لگا ہوا ہے، تو یہ درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوگا۔ یہ جی مزید سوال زکوٰۃ کے حوالے سے، اب بینک میں پیسے پڑے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ سال ہو گیا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں، جیسے مطلب اگر 1 لاکھ روپے ایک مہینے تو دوسرے مہینے 2 لاکھ ہو گئے، پھر تیسرے مہینے لاکھ ہو گئے، پھر چوتھے مہینے 2 لاکھ ہو گئے، اس طرح کر کے نا کیا ہوگا اس کا، کس طرح سال اس کا پورا ہوگا، کس حساب سے سال پورا ہوگا؟ جی جمیل صاحب، شروع کب ہوگا، کس پر ہوگا؟ دیکھیں جب کسی کے پاس روپے پیسے کے علاوہ مثال کے طور پہ نہ چاندی ہے نہ سونا ہے نہ مال تجارت ہے، یعنی اموال زکوٰۃ میں سے جو سونا چاندی اور مال تجارت یہ بالفرض اس کے پاس نہیں ہے، صرف یہ نوکری پیشہ آدمی ہے اور اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ اب اگر اس کے حاجت اور ضرورت سے زائد اتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہو، اب یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے یہ
बड़ा इसमें अप डाउन सिलसिला आजकल तो चल रहा है। कभी ऐसा लगता है कि 4.5 लाख रुपए में मिसाल के तौर पे 52.5 तोला चांदी आ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि ये तो 5 लाख से ऊपर तक मामला जा रहा है, यानी 10-10 हज़ार रुपये फ़ी तोला अगर हम इसको लें तो ये सीधा सीधा 5,25,000 तक चला जाता है। और अभी 9,000 कुछ तो है। हाँ, तो अब ये यानी इस वक्त 4 लाख बिल फर्ज, ये कम से कम अमाउंट अगर हम देखें तो अगर किसी के पास 4 लाख रुपए हैं तो मैं समझता हूँ कि उसे शरई तौर पे पूछ लेना चाहिए मुफ्ती साहब से कि आया मेरे पास ये 4 लाख की अमाउंट है, ये निसाब तक पहुँच रही है या नहीं। तो उस दिन के हिसाब से जो कीमत बनेगी 52.5 तोला चांदी की, उसको सामने रख के बताया जा सकता है कि आपके माल चांदी के निसाब के बराबर है। हम फर्ज कर लेते हैं। अच्छा चले, मैं आपको एक मिसाल मादर, यानी जैसे ये कह रहे हैं हमारे अकाउंट में पैसे हैं, तो अब ये जो बीच में भी गिन रहे हैं, दूसरे महीने ये था, तीसरे महीने ये था, कि ज़कात देने के लिए उसको हर महीने ये भी देखना पड़ेगा कि किस महीने मेरा क्या बैलेंस था, या जो उसका ज़कात का वक्त हो चुका, साल पूरा हो चुका है, तो अब करंट वैल्यू जो भी उसके अकाउंट में जितना मौजूद है, यानी आप 4 कह रहे हैं ना, ये हम फर्ज करते हैं यहाँ 10 लाख रुपए थे, यानी निसाब से तो कई गुना ऊपर है, लेकिन वो कह रहे हैं कभी एक महीने यूं हो गया, नहीं है कि मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए अगर मौजूद है और निसाब के बराबर थे जी, अब अगले महीने 6 लाख हो गए जी, फिर उससे अगले महीने 5.5 लाख हो गए जी, फिर उससे अगले महीने 4 लाख हो गए। तो अगर एक दफ़ा जब आपके माल सोना चांदी करेंसी या कोई भी आपका जो माल ज़कात है, जब एक दफ़ा उसके ऊपर निसाब के बराबर वो हो चुका, आपकी हाजत कर्ज वगैरह से फारिग होने की सूरत में, अब बस वहाँ पे आप इसको नोट कर लें कि मैं इस दिन इस तारीख को इस्लामी में एक साहिब निसाब बन चुका। अब ये तारीख नोट कर ली इस्लामी एतबार से, मिसाल के तौर पर आज 26 रजबुल मुरज्जब की शब है, तो आपने नोट कर लिया कि 26 रजब को मैं मालिक निसाब हो चुका हूँ। अब इसके बाद जब अगला महीना आएगा तो कि रुपए पैसे अप डाउन हो जाएंगे, अगले महीने आएंगे तो ये 11-12 महीने जब दरमियान में रकम का जो अप डाउन होने का सिलसिला है, इसका एतबार नहीं है। जब आइंदा साल, यानी अभी तो 26 रजब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 26 रजबुल मुरज्जब 1447 सिने हिजरी, और ये शब जुम्मा ये आज इस टाइम मालिक निसाब हुआ है, तो आइंदा साल इसी 26 रजब 1448 हिजरी अब हम देखेंगे इसके पास माल कितना है। सही। अब इसके पास माल है उस आइंदा साल इसी वक्त इसके पास माल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए निसाब से अगर कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए अगर ये निसाब के बराबर या उससे ज़ायद हैं तो फिर इनको ज़कात निकालनी होगी। अब ये जो 11 महीनों में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस करने की वजह से रकम बिल्कुल ज़ीरो हुए बगैर अप डाउन होती रही, इसका एतबार नहीं है। यानी यहाँ ये नहीं होगा कि हम हर महीने को नोट कर लें और फिर औसत निकाल लें, यहाँ वो फार्मूला नहीं है जो नॉर्मल हम ये कहें कि बोनस देते वक्त इतना हम यूँ इस तरह इन चीज़ों का जो एतबार जिस तरह वहाँ होता है तनख्वाहों में, यहाँ पर हर महीने के अप डाउन होने का एतबार नहीं है। दरमियाने साल में रकम अगर बिल्कुल ज़ीरो ना हो, भले करीब करीब हो जाए ज़ीरो के, ख़त्म ना हुई हो तो, और जब साल पूरा होने लगे उस वक्त निसाब के बराबर हो जाए तो ज़कात बनेगी। जब साल पूरा होने पर उस वक्त जो भी वैल्यू है, जितनी भी अमाउंट है, उसका 2.5% फिर ज़कात निकालना। अच्छा, अभी माशाल्लाह ज़कात कोर्स आपने शुरू किए हैं, और नाज़रीन किराम दारुल अहले सुन्नत की तरफ से हर साल बाकायदा ज़कात कोर्स मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़कात कोर्सेज़ होते हैं और एक सेशन रखे जाते हैं। मुफ्ती किराम बाकायदा तशरीफ़ लेकर जाते हैं और वहाँ पे मसाजिद में, मुख्तलिफ़ हॉल्स में या मार्केट्स में ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं, और किबला मुफ्ती जमील साहब की तरफ से ही ये पूरा एक शेड्यूल मुफ्ती किराम को दिया भी जाता है। तो तैयारियां हैं माशाल्लाह, हो रहे हैं ज़कात को अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िम्मेदारान और मुफ्तियान किराम आपस में एक दूसरे से राब्ते में आ चुके हैं, कई जगहों के शेड्यूल बन चुके हैं और चंद एक ज़कात कोर्स शुरू भी हो चुके हैं। जी हाँ, तो इंशाअल्लाह शाबानुल मौज़म के इख्तिताम के करीब तक इंशाअल्लाह ये ज़कात कोर्स का सिलसिला होगा, और नीयत ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक में भी रोज़े से मुतालिक इंशाअल्लाह
یہ ہمارا کورسز کا کوئی سیشن یعنی رکو تو اس میں انشاءاللہ روزے بھی ہو، زکوٰۃ، تراویح، جو بھی سوالات کرنے کی تو اجازت ہوگی نا؟ سوال کرنے کی اجازت ہے. مفتیان کرام انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے مختلف مواقع پہ جہاں بھی زکوٰۃ کورسز ہیں یا رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے مسائل ڈسکشن ہوں تو آپ ضرور مدنی چینل کے ناظرین کو درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں یہ کورسز رکھے جائیں وہاں آپ بھرپور تعداد کے ساتھ بالخصوص ان لوگوں کو لے کر کے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی وہ سرمایہ دار تاجر حضرات، ان کو بالخصوص ان سیشنز میں لے کر آئیں تاکہ ان کو اپنے بارے میں ایک رکن اسلام زکوٰۃ اہم ترین ایک ہاں تو اس حوالے سے رہنمائی حاصل ہو سکتی. اچھا دیگر اور بھی کہیں میں آپ نے کل مجھے شیڈول دیا، منگل کو ایک مارکیٹ میں بولڈن مارکیٹ میں زکوٰۃ کورس ہوا. آپ یہی جو نصاب کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ابھی کتنا فرق ہوا. ایک آدمی نے جیسے سوال کیا کھڑے ہو کر کہ میں پچھلے سال صاحب نصاب ہو چکا اور میں نے لکھ لیا کہ نصاب رقم یہ تھی، اب میں شروع ہو گیا لیکن یہاں تک پہنچا ہوں تو اب نصاب اب جو رقم اتنی چلے گی تو میں نیچے آ گیا. پچھلے سال 1,85,000 جی ہاں تو اتنا ایسی کچھ. اب یہ ڈبل ہو گیا نا. اب کسی کے پاس اگر اتنا ہی تھا بالفرض تو یہ سوال بھی ہے کہ اب وہ چلا تو نصاب سے ہی چاہ لیکن جب سال کا آخری اینڈ ہو رہا ہے تو اب وہ نصاب سے نیچے ہو، ختم نہیں ہوا تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں کیونکہ زکوٰۃ سال کا کیا بنے گا؟ جو سال ایک شروع ہوا تھا، مثلا اس نے اپنا حساب رکھا تھا 20 شعبان، پچھلا اس کا جو بھی حساب تھا 20 شعبان سے یہ سال شروع ہوا، اب 20 شعبان آنے تک نصاب نہیں ہے، کم ہے، ختم بھی نہیں ہوا، تو اب اس کو کیا کہیں گے آئندہ؟ اس پہ زکوٰۃ اگر 20 شعبان تک بالفرض ان کے پاس 2 لاکھ روپے تھے پچھلے سال، وہ نصاب سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، اور اب آنے والے 20 شعبان امید تو نہیں لگ رہی کہ یہ 2 لاکھ روپے کے اوپر چاندی آ جائے، امید نہیں لگ رہی. تو امید یہی ہے کہ یہ چاندی تقریباً 4 لاکھ سے اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتی رہے گی. 25 رجب کر لیتے ہیں، 25 رجب شروع ہوا تھا اور 25 رجب یہ جو کل چلے گئے، اب یہ 2 لاکھ سے انہوں نے شروع کر لیا تھا، اب بھی 2 لاکھ ہے لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ جو نصاب کی اماؤنٹ بن رہی ہے وہ 4 لاکھ تک، وہ 4 لاکھ بن، تو ان کے اوپر اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اگرچہ ہم یہ کہیں کہ 5-6 مہینے ایسے پیچھے گزرے ہیں جو نصاب میں جس میں یہ رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، تو ان مہینوں کا اعتبار نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے پورے سال تک، یعنی شریعت کی کتنی آسانی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک مخصوص مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہو، شریعت مطہرہ اس سے فی الفور زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر رہی بلکہ اس مال کو وہ 1 سال تک اپنے پاس رکھے، اور بھلے اس میں درمیان میں کمی بیشی ہو جائے لیکن جب سال پورا ہو اس وقت نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. صحیح. اچھا یہ ابھی نیا سال پھر جب صاحب نصاب ہوگا، ظاہر ہے جب نصاب پورا ہوگا، اب آئندہ جب ان کی 2 لاکھ جو اس وقت اماؤنٹ بالفرض ہم نے فرض کی کہ اب مزید جب یہ اتنی اماؤنٹ اور ان کے پاس حاجت ضرورت قرض سے فارغ ہو کہ جو اس وقت کی موجودہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ان کی رقم پہنچ جائے گی، پھر یہ صاحب نصاب بنیں گے، اور اس کے بعد پھر آئندہ سال پھر دیکھیں گے کہ یہ اب صاحب نصاب بنے رہے یا ہیں. ناظرین کرام اس حوالے سے ضرور اپنی رہنمائی بھی لیتے رہیں. دارالتعلیم سنت کے نمبرز بھی اپنے پاس رکھیے، اس سے بھی آپ رہنمائی باقاعدہ لے سکتے ہیں، اور یہ مختلف پروگرام سیشن دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کا فریضہ، اسی طرح روزے ہیں، تراویح ہیں. مقصد یہی ہے کہ مسلمان پر جو چیزیں فرض ہیں اور ان کو اسی طرح ہی وہ ادا بھی کریں. اسی طرح تراویح کے احکامات ہیں، دیگر ہیں، تو ان دنوں میں یعنی جیسے کہتے ہیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، وہ بھی ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھتے رہنا ہے، اور اسی سے مزید جذبہ بھی انشاءاللہ عبادت کا بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت سلامتی کے ساتھ رمضان شریف دیکھنا نصیب فرمائے. کل شب معراج ہے الحمدللہ. پاکستان میں بالخصوص کہیں کہ دنیا کی جن ممالک کے اندر خاص طور پر کل شب معراج ہے، ضرور اہتمام کیجئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کو ایسی محافل میں، اجتماعات میں شرکت کیجئے، اور بالخصوص عالمی مدنی مرکز میں اجتماع شب معراج ایک بڑے دھوم دھام انداز سے اور بڑے اعلیٰ اور شایان شان طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو منایا جائے. تو بیان میں بھی شرکت کیجئے، اور پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو معراج شریف معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.